مفتی محمد رسالت حسین قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، استاذ حدیث دارالعلوم شاہی جامع مسجد میرٹھ، میں ان سے درخواست کرنے جا رہا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے قیمتی بیان سے سامعین کے دلوں کو محظوظ فرمائیں۔ شراب کہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش میں لا ساقیا، مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاذ کر، ہری شاخ ملت تیرے دم سے ہے، نفس اس بدن میں تیرے دم سے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ ہویدا آج اپنے زخم پنہا کر کے چھوڑوں گا، ہویدا آج اپنے زخم پنہا کر کے چھوڑوں گا، لہو رو رو کے محفل کو گلستاں کر کے چھوڑوں گا۔ کیا کہنے ہیں؟ جلانا ہے مجھے ہر شمع دل کو سوز پنہا سے، جلانا ہے مجھے ہر شمع دل کو سوز پنہا سے، تیری تاریک راتوں میں چراغاں کر کے چھوڑوں گا۔ سبحان اللہ۔ پیرونا ایک ہی تسبیح میں ان بکھرے دانوں کو، بہت عمدہ۔ پیرونا ایک ہی تسبیح میں ان بکھرے دانوں کو، جو مشکل ہے تو اس مشکل کو آسان کر کے چھوڑوں گا۔ کیا کہنے ہیں؟ بہت عمدہ۔ دکھا دوں گا جہاں کو جو میری آنکھوں نے دیکھا ہے، دکھا دوں گا جہاں کو جو میری آنکھوں نے دیکھا ہے، تجھے بھی صورت آئینہ حیراں کر کے چھوڑوں گا۔ ماشاءاللہ۔ جو ہے پردوں میں پنہاں چشم بینا دیکھ لیتی ہے، کیا کہنے؟ جو ہے پردوں میں پنہاں چشم بینا دیکھ لیتی ہے، زمانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھ لیتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، جامعہ حاضہ کے ذمہ دار ہمارے عزیز جناب بھائی محمد ناظم صاحب، اسی طرح سے آج کے اس اسٹیج کی رونق ہم سب کے مہمان، سماجوادی پارٹی سے تعلق رکھنے والے عظیم جوان قائد جناب بدر علی صاحب، اسی طرح سے جامعہ کے استاذ جناب قاری محمد تسلیم صاحب دامت برکاتہم، اور دیگر حضرات جو اسٹیج پر علماء تشریف فرما ہیں، ان سے دعاؤں کی درخواست کے ساتھ آپ حضرات سے کچھ بات کہنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھ کو صحیح کہنے کی، ہم سب کو سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ سورہ انفال کی آیات آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں، انہی کے ذیل میں چند منٹ کا میرے پاس وقت ہے، کوشش کروں گا کہ کوئی پیغام آج کی اس گفتگو سے آپ تک پہنچ جائے، اللہ پاک اس کو میرے لیے بھی ذریعہ نجات بنا دے اور آپ سب کے لیے بھی۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ کا ہر انسان سے ایک خاص تعلق ہے،
میری درخواست رہے گی کہ میری بات کو توجہ سے سنیں ذرا، زیادہ وقت نہیں لوں گا لیکن سنیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ہر انسان سے ایک خاص تعلق ہے۔ میں لفظ انسان بول رہا ہوں سوچ سمجھ کر، مسلمان نہیں کہہ رہا ہوں، ہر انسان سے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر انسان سے ایک خاص تعلق ہے۔ وہ انسان کسی بھی ذات کا ہو، کسی بھی برادری کا ہو، کسی بھی خاندان کا، قبیلے کا ہو، اور کسی بھی مذہب کا ہو، لیکن ایک خاص تعلق اللہ کا سب سے ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اور وہ خاص تعلق ہے خالق ہونے کا اور مخلوق ہونے کا۔ ہم سب انسان اللہ کے بندے ہیں۔ بے شک۔ جو دین اسلام سے وابستہ ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، اور جو اس دین سے غافل ہے، اس کو نہیں مانتا، کسی اور مذہب سے وابستہ ہے، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے۔ بے شک بے شک۔ دین کے اختیار میں اللہ نے کوئی زور زبردستی انسانوں پر نہیں رکھی ہے۔ کلام الہی میں ارشاد فرمایا گیا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، سب کے لیے راہیں کھلی ہیں، جس راہ پر جانا چاہے جا سکتا ہے۔ اللہ نے دونوں راہیں واضح کی ہیں۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قرآن نے کہا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے انسان کے سامنے فسق و فجور کی راہ بھی کھول دی ہے، اور تقوی اور پرہیزگاری کی راہ بھی کھول دی ہے۔ أَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، جس نے تقوی کی راہ کو اختیار کیا، اپنے نفس کو پاکیزہ بنایا، طہارت کی زندگی گزاری، اللہ فرماتے ہیں قد افلح، وہ کامیاب ہو گیا۔ وقد خاب من دساہا، اور جس نے راہ حق کو چھوڑ دیا، اس سے غافل رہا، اس کے بارے میں فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وقد خاب، وہ ناکام و نامراد ہو گئے۔ تو اللہ کا ہر انسان سے یہ تعلق ہے کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ نے اپنے انعامات جو اپنے بندوں کو عطا کیے، ان میں بھی کوئی خاص تفریق نہیں رکھی ہے کہ جو کلمہ پڑھتا ہو اس کو تو اللہ نے ہاتھ دیے ہو، اور جو نہ پڑھتا ہو اس کو ہاتھوں سے محروم کر دیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے کلمے والے کو پیر دیے ہوں، اور جو نہ پڑھتا ہو کلمہ اس کو پیروں سے محروم کر دیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اپنے انعام جس طرح اپنے ماننے والوں کو دیے ہیں، ویسے ہی نہ ماننے والوں کو بھی دیے ہیں، اور اتنے انعام دیے ہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو آپ کے بس میں نہیں ہے شمار کرنا۔ ہر سانس اللہ کا انعام ہے۔ آپ جس سانس میں اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا احسان ہے، تیرا کرم ہے، تیری عطا، تیری نوازش ہے کہ تو نے یہ سانس دیا، تو جس سانس میں آپ نے یہ شکریہ ادا کیا وہ سانس بھی تو اللہ کا انعام ہے۔ آپ اگلے سانس میں اس سانس کا شکریہ ادا کریں گے تو اگلا سانس بھی تو اللہ کا انعام ہے۔ یعنی اللہ کے انعامات کو اگر آپ شمار کرنا چاہیں، یا اللہ کے انعامات پر آپ اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیں، تو میں ہوں یا آپ ہوں یا کوئی انسان ہو، وہ اس قدرت سے، وہ اس استطاعت سے محروم ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو شمار کر سکے یا اللہ کی نعمتوں کے اعتبار سے اس کا شکریہ ادا کر سکے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، آپ اللہ کے انعامات کو شمار کرنا چاہیں گے تو شمار نہیں کر سکتے، بے شمار انعامات ہیں۔ میں آج کی اس گفتگو میں اللہ کے ایک خاص انعام کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ بڑے انعامات ایسے ہیں کہ جس میں اشتراک ہے،
یعنی سب کو حاصل ہے، اس کا تعلق کسی دھرم سے ہو، البتہ ایک خاص انعام ایسا ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اور ہم کو یعنی اہل ایمان کو عطا فرمایا، اور وہی سب سے بڑا انعام ہے، سب سے بڑا۔ میں آپ سے سوال کروں کہ آپ بتائیے آپ کے پاس اللہ کی طرف سے ملی ہوئی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ کیا آپ کے آبا، آپ کے والد اور والدہ یہ آپ کی سب سے بڑی نعمت ہے؟ یا آپ کے گھر میں آپ کی آل و اولاد یہ آپ کی سب سے بڑی نعمت ہے؟ کیا آپ کے گھر میں آپ کا زر اور زیور یہ آپ کی سب سے بڑی نعمت ہے؟ کیا آپ کے گھر میں آپ کے پاس روپیہ، خزانہ اور بینک بیلنس یہ آپ کی سب سے بڑی نعمت ہے؟ میں اگر یہ سوال کروں تو جواب دے گا ہر انسان کہ جی ہاں، ہماری بہت بڑی دولت ہے ہمارا زیور، ہماری بہت بڑی دولت ہے ہمارا خزانہ، ہماری بہت بڑی دولت ہے ہمارا روپیہ اور پیسہ، ہماری بہت بڑی دولت ہے ہمارے والدین، ہماری بہت بڑی دولت ہے ہماری آل اور اولاد۔ لیکن میں یہ سوال کر رہا ہوں اب انسانوں سے نہیں، بلکہ یہ سوال کر رہا ہوں آپ سے جنہوں نے یہ اقرار کیا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، محمد الرسول اللہ، اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ میرا سوال ان سے جنہوں نے کلمے کو مانا ہے، میرا سوال ان سے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے کہ آپ بتائیے آپ کی سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ آپ کے پاس اللہ کے انعاموں میں سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ کیا آپ کی اولاد سب سے بڑا انعام ہے؟ کیا آپ کے آل و اولاد یہ سب سے بڑا آپ کا خزانہ ہے؟ کیا آپ کا روپیہ، پیسہ، آپ کے والدین آپ کی سب سے بڑی متاع ہے؟ آپ مجھے ایمان کی بنیاد پر جواب دیجئے تو میرا یقین ہے کہ آپ کا جواب یہ ہوگا نہیں نہیں، ہم ایک نعمت ایسی ہے جس کی خاطر والدین کو قربان کر سکتے ہیں، صحابہ نے کر کے دکھایا ہے۔ ایک نعمت ایسی ہے اس کے لیے آل و اولاد کو قربان کر سکتے ہیں، صحابہ نے کر کے دکھایا ہے۔ ایک نعمت ایسی ہے اس کے لیے اپنا زر اور زیور، خاندان اور قبیلہ، برادری اور اپنی بستی سب کچھ قربان کر سکتے ہیں۔ اس نعمت کو ہم اور آپ ایمان کہتے ہیں، وہ ایمان کی نعمت ہے، یہ ہماری سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور میرے کہنے سے مت مانو بھائی، میرے گلے کی طاقت کی بنیاد پر نہیں، آپ بتلائیے آپ کو کیا لگتا ہے سب سے بڑی نعمت کیا ہے آپ کے پاس اللہ کی؟ ایمان ہی تو ہے، ایمان ہی تو ہے جس کے لیے ہمارا سب کچھ قربان ہے، سب کچھ فدا ہے، سب کچھ ہم دے دینے کو تیار ہیں، لیکن ایمان کسی قیمت دینے کو تیار نہیں ہے۔ انشاءاللہ بے شک دشمن یہ چاہتا ہے کہ ایمان چھوڑ دیں، گھبرا کے ہم رسول کا فرمان چھوڑ دیں۔ مرنا ہمیں قبول ہے، مر جائیں گے مگر ممکن نہیں ہے دولت ایمان چھوڑ دیں۔ سبحان یہ سب سے بڑی متاع ہے، اسے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ لیکن یہاں رک کر یہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم مومن ہیں بھی یا نہیں؟ یہ بڑا بھاری سوال ہے۔ جس ایمان کو ہم اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں، جس ایمان کو ہم اپنے آل و اولاد سے زیادہ محبوب سمجھتے ہیں، وہ ایمان ہمارے پاس ہے بھی یا نہیں ہے؟ میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں، ہے کہ نہیں ہے؟ سورہ انفال کی آیات جو میں نے پڑھی ہیں، میں ادھر آ رہا ہوں، اللہ نے فرمایا ایمان والا ہے کون؟ جس کا نام عبداللہ اور عبد الرحمن، وہ مسلمان اور ایمان والا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مسلمان وہ ہے جب اس کے سامنے اللہ کا تذکر آ جائے تو اس کا دل لرز جائے، وہ ہے ایمان والا۔ الذین اذا ذکر اللہ، جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر آئے، اللہ کا نام آئے،
جب وہ دنیا کے کسی کام میں مشغول ہو اور وہ کام اللہ کے حکم کے خلاف ہو اور دنیا کا کوئی دیندار، کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی عالم، کوئی متقی پرہیزگار، کوئی مصلح، کوئی مبلغ اس سے کہے کہ بھائی آپ جو کام کرنا چاہتے ہو یہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، اللہ کا حکم یہ ہے، تو اس کا دل لرز جائے اور وہ یہ کہہ اٹھے کہ اگر اللہ کی مرضی کے خلاف ہے تو ماں کا حکم ہو یا باپ کا، بھائی کا حکم ہو یا دوست کا، استاذ کا حکم ہو یا شیخ کا، کسی قیمت یہ قبول نہیں ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، میرے حبیب نے فرمایا ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جس چیز میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو ایسی صورت میں کسی مخلوق کی اطاعت کی اجازت نہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ الذین اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا تذکرہ آئے تو دل لرز جائے، جب زبان سے نکلے اللہ اکبر تو دل کانپ اٹھے، ایسی طاقت ہمارے ایمان کے اندر ہو، تب فرمایا گیا کہ آپ اور ہم مسلمان ہیں، ورنہ ایمان نہیں ہے، نام کے ایمان ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، جب عشق سکھاتا ہے آداب خداگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خداگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، اور عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ اللہ کی یاد کے بغیر کچھ نہیں ملتا۔ صبح کو اٹھ کر تہجد کے وقت جب ذکر الہی ہو تب کچھ ملتا ہے، ورنہ کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی، کچھ نہیں ملتا۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں تو مومن ہونے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اس کی علامت یہ ہے، اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا تذکرہ ہو، وجلت قلوبہم، اس کا دل لرز جائے۔ میں بھی جھانک لوں اپنے گریبان میں، آپ بھی جھانکیں، کیا یہ کیفیت ہے؟ اگر نہیں ہے تو بے شک ہمارا نام عبداللہ ہو، لیکن ایمان خطرے میں ہے، سب سے بڑی دولت خطرے میں ہے۔ آگے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ، میں بہت چھوٹا چھوٹا اشارہ کر کے بات آگے بڑھوں گا کیونکہ وقت کم ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور ایمان کی پہچان یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کے کلام کی آیتیں پڑھی جائیں تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ ہمارے ہاں نمبر 1 تلاوت ہی نہیں ہوتی ہے، ایمان تو بڑھنے کی بات بہت دور۔ کتنے بندے ہیں جو تلاوت کرتے ہیں؟ کون کون ایسا ہے اس مجلس میں کہ جس کا روزانہ کا معمول ہو کہ چاہے 1 رکوع پڑھیں گے لیکن پڑھیں گے، دنیا کے کسی محبوب کا لیٹر آ جائے تو سینے سے لگا کے رکھتا ہے، اسے جو ہے سجا کے رکھتا ہے، گلاب کے پھول اس میں رکھتا ہے، اس کی عبارت گل جائے، سڑ جائے، تباہ ہو جائے، وہ کاغذ ایسا ہو جائے کہ بوسیدہ ہو، اس کو چھوڑ اگر دے تو پھٹ جائے، لیکن سینے سے لگا کے رکھتا ہے میرے محبوب کا خط ہے، میرے محبوب کا لیٹر ہے۔ آج کل لیٹروں کا زمانہ ختم ہو گیا، یہ موبائل کا دور آ گیا، میسیجز آتے ہیں اس پر، اور میسیجز کو بڑی حفاظت سے سیو کر کے رکھتا ہے کہ میرے محبوب کا میسیج ہے۔ اللہ کا کلام یہ اللہ کا میسیج ہے۔ میں نے اور آپ نے کتنا ٹائم دیا ہے اس اللہ کے کلام کو؟ دن میں کتنی مرتبہ ہم پڑھتے ہیں؟ کون ایسا ہے کہ جو روزانہ 1 صفحہ پڑھتا ہو؟ کون ایسا ہے جو روزانہ 1 رکوع پڑھ لیتا ہو؟ ہم میں سے اس مجمع میں آخر کون ہے جس کا اللہ کے کلام سے یہ تعلق ہو؟ کہاں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اگر ایمان ہے تو پھر تلاوت ضروری ہے، اور تلاوت بھی اس انداز پر زادتہم ایمانا کہ ایمان اس سے بڑھتا ہو۔ نمبر 1 تو تلاوت نہیں، اور نمبر 2 تلاوت اگر ہے تو کیسی ہے؟ آ رہا 15-17 دن کے بعد رمضان، دیکھیے گا کیسی ہے۔ راجدھانی ایکسپریس بھی فیل ہو جاتی بہت سی مسجدوں میں، ایسی ہے۔ اور ماشاءاللہ ہمارے مقتدیوں کا پریشر ہوتا ہے، اجی حضرت وہاں تو 5 منٹ پہلے ختم ہو گئی تھی، آپ کس طرح پڑھتے ہو؟ تھوڑا سا تیز پڑھو، یہ قرآن ہے۔
یہ مذاق ہے قرآن کا. حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, میں نہیں کہہ رہا, میرا آقا کہہ کر گیا ہے, رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ, کہ کتنے قرآن پڑھنے والے ایسے کہ قرآن پڑھتے قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے. یہ میرے آقا کہہ کر چلے گئے کہ قرآن پڑھ رہا ہے اور قرآن لعنت بھیج رہا ہے کہ تو میرا مذاق اڑا رہا ہے. تو نمبر ایک بڑی تعداد وہ ہے جو قرآن نہیں پڑھتی, اور جو پڑھتی ہے اس کے پڑھنے کا انداز یہ ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ بس سارا کلام آج ہی نمٹا دوں. یہ انداز نہیں ہے, یہ اہل ایمان کی شناخت نہیں ہے. اہل ایمان کی شناخت ایسے نہیں. اہل ایمان کی شناخت کیا ہے؟ یتلونہ حق تلاوتی. قرآن کہہ رہا ہے یتلونہ حق تلاوتی, ایسے پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے. کیسے پڑھنے کا حق ہے؟ ایک ایک لفظ الگ واضح ہونا چاہیے. کل قیامت کے بعد اللہ تعالیٰ یہی تو فرمائیں گے, اقرا, پڑھ جا, پڑھ, ورتقی, اور چڑھتا جا, ورتل, اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ, کما کنت ترتل فی الدنیا, جیسے دنیا میں ٹھہر کر پڑھتا تھا. اب ہم دنیا میں اتنی اسپیڈ سے پڑھتے ہیں تو وہاں کیسے ٹھہر کے پڑھیں گے؟ اور جتنی تیز پڑھیں گے اتنی ہی منزل نیچے رہ جائے گی. بھئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے درجہ ملے گا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا, جہاں تیری آخری آیت وہیں تیری منزل. اب اگر تیز پڑھیں گے تو جلدی پورا ہو جائے گا, تو منزل تو نیچے ہی رہ جائے گی. آہستہ پڑھیں گے تو اوپر تک ہمارا مقام اور درجہ پہنچے گا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے اذا تلیت علیہم آیات, جب اس کے سامنے اللہ کے کلام کی آیتیں پڑھی جائیں, زادتہم ایمانا, اس کا ایمان بڑھ جائے. آگے فرمایا اور مومن وہ ہے وعلی ربہم یتوکلون, جو اپنے رب پر کیا کرتے ہیں؟ بھروسہ. تھوڑے سے دنیا کے حالات کیا اوپر نیچے ہوتے ہیں, دماغ خراب ہو جاتا ہمارا کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا, اب پتہ نہیں کون سا پہاڑ ٹوٹے گا. ارے کچھ نہیں ہوگا. یہ ایمان کی شان ہے کہ ذرا سے حالات ادھر ادھر ہوئے تو بس کام خراب ہے. وعلی ربہم یتوکلون, آج بھی وہی اللہ ہے جو کل فرعون تھا, جب بھی وہی اللہ تھا. کیا مطلب ہے؟ وعلی ربہم یتوکلون, اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیے. اہل ایمان کی شان ہے, اہل ایمان کی پہچان ہے, وہ حالات سے گھبراتے نہیں ہیں. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں. سبحان اللہ. ہم کہاں گھبرا جاتے ہیں ذرا سی چھوٹی چھوٹی سی چیزوں پر بھائی. جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے. کیا کہنے بھائی, یہ اہل ایمان کی پہچان ہے. خورشید کہتے ہیں سورج کو. میں ایک بات عرض کر دوں یہاں رک کے کہ سورج کبھی غروب نہیں ہوتا محترم جی. آپ کہیں گے جی روزانہ ہوتا تو عجیب مفتی صاحب آئے ہو, ہم تو مغرب کی نماز پڑھتے ہی جب ہیں جب غروب ہو جاتا ہے. سورج کبھی غروب نہیں ہوتا. اس وقت آپ کو لگ رہا ہے کہ سورج غروب ہے, نہیں, کہیں روشن ہے, دن بھی ہے کہیں. بے شک بے شک بے شک. سورج ہر وقت نکلتا ہے, ہر وقت. یہاں رات ہے تو کہیں دن ہے, اور کہیں رات ہے تو یہاں دن ہے. وہ ہر وقت روشن ہے. اس کی ٹائمنگ ہے کہ مغرب کے وقت یہاں اس کی روشنی ختم ہو گئی تو کہیں اور طلوع ہو گیا. جب یہاں غروب ہو رہا تھا تو کہیں طلوع ہو رہا تھا, اور جب کہیں غروب ہو رہا ہوگا تو یہاں طلوع ہو رہا ہوگا. وہ کبھی نہیں غروب ہوتا, وہ کبھی نہیں ڈوبتا, وہ کبھی ادھر چمک جاتا ہے, کبھی ادھر چمک جاتا ہے. علامہ اقبال یہی تو کہتے ہیں کہ اہل ایمان کی پہچان غروب ہونا نہیں ہے, اہل ایمان کی شناخت ڈوبنا نہیں ہے. اہل ایمان کا کام ہے طلوع ہونا, چمکنا. علامہ نے کہہ دیا جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں, یہ تو سورج کی طرح رہتے ہیں, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے. کیا کہنے, یہ کہیں نہیں ڈوبتے. تو وعلی ربہم یتوکلون, اپنے رب پر بھروسہ کریے اور اپنے آباء و اجداد کی تاریخ کو پڑھیے, پڑھیے کابر کی زندگیوں کو, اور اپنے آپ پر اعتماد رکھیے. اور ایک شعر یاد آ گیا علامہ اقبال کا کہ اپنے اوپر اعتماد رکھیے. علامہ نے کہا ہے آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقاں ذرا. کیا کہنے بھائی, اپنے اوپر بھروسہ تو کر کے دیکھ کہاں گھبرایا ہوا ہے.
جان تو صحیح کہ تو ہے کون؟ آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقاں ذرا، دانہ تو، کھیتی بھی تو، باراں بھی تو، حاصل بھی تو، سب کچھ تو ہے، کیوں پریشان ہے؟ آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، کس کے لیے پریشان ہے؟ آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، رہرو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے، کیوں کانپ رہا ہے بھائی، کیوں گھبرایا ہوا ہے؟ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے، کیا ناخدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل، سبحان اللہ، وائے نادانی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، وائے نادانی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، ساقی بھی تو، محفل بھی تو، شعلہ بن کر پھونک دے خاشا کے غیر اللہ، شعلہ بن کر پھونک دے خاشا کے غیر اللہ کو، خوف باطل کیا کہ ہے غارت کرے باطل بھی تو، کیا کہنے بھائی، کیا کہنے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اہل ایمان کا کام ہے اپنے رب پر بھروسہ رکھنا۔ آپ بھروسہ رکھیے، اگر بھروسہ نہیں ہے تو پھر ایمان کی فہرست سے خارج ہے۔ اس آیت میں اہل ایمان کی 5 علامتیں بتلائی ہیں، میں نے بہت جلدی بہت ادھوری بات کی ہے، تب 3 علامتوں تک پہنچا ہوں اور مجھے پیچھے سے حکم آ گیا ہے کہ جی وقت تنگ ہے، اس لیے میں اگلی 2 علامتوں کو چھوڑ رہا ہوں اور اس سے آگے جو ایک ٹکڑا ہے اس کا ترجمہ کر کے بات ختم کر رہا ہوں کہ اگر یہ 5 علامتیں ہیں اس کا مطلب پھر ہم مومن ہیں، اور پھر اگر ہم مومن ہیں یعنی ہماری سب سے قیمتی دولت محفوظ ہے، تب اللہ نے فرمایا لہم درجات عند ربہم ومغفرہ ورزق کریم، کہ پھر اللہ کی طرف سے آپ کو عالی درجات ملنے والے، لہم درجات عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کے لیے بڑے درجات ہیں، ومغفرہ، اور ان کے لیے مغفرت کا پروانہ ہے، ورزق کریم، اور پھر پاکیزہ اور معزز رزق اور دولت روزی، یہ انعام اللہ کی طرف سے ملے گا۔ میں نے جو باتیں کی ہیں صرف 2 منٹ میں دہرا کر بات ختم کر رہا ہوں کہ اللہ پاک نے تمام انسانوں کو بڑی نعمتیں عطا کی، یہیں سے تو بات شروع کی تھی، اور ان ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس کیا ہے؟ ایمان۔ یاد کر لیجئے میرا سبق جو کہہ کر جا رہا ہوں، یاد رہنا چاہیے، اللہ نے سب انسانوں کو بڑی نعمتیں دی، ان میں سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس اس کا نام ایمان ہے، اور اس ایمان کی پہچان اللہ نے اس آیت میں بتلائی کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو دل کے اندر لرزہ طاری ہو، جب اللہ کے کلام کی آیتیں پڑھی جائیں تو ایمان میں اضافہ محسوس ہو، اور جب حالات ناموافق ہوں، پریشانی کے ہوں، تو علی ربہم یتوکلون، اللہ کی ذات پر بھروسہ اور اعتماد ہو۔ اگر یہ علامتیں ہمارے اندر ہیں تو اس کا مطلب ہمارا ایمان محفوظ ہے، اور اگر ایمان محفوظ ہے تو اللہ کی طرف سے پھر یہ پروانہ ہے، لہم درجات عند ربہم، رب کے پاس اونچے درجات ہیں، ومغفرہ، اور مغفرت کا پروانہ ہے، ورزق کریم، اور باعزت روزی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس عظیم نعمت کی قدردانی کی اور اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔